اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے بلا و مصیبت سے جس میں انسان موت کی تمنا کرتا، ایسی بلاؤں سے جس میں آدمی کہے ہائے مجھے موت آ جاتی۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء، اور بدبختی سے پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے پکڑ لیا کر، وسوء القضاء، اور وہ فیصلے جو ہمارے لیے جہنم میں لے جانے والے ہیں، خطرناک فیصلے ہمارے لیے، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کی شماتت سے۔ دوسری حدیث میں ایک دعا آئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی نعمت ہمیں ملے اور چھن جائے، ملی ہوئی نعمت نہ کہیں زائل ہو جائے، آنکھ میں روشنی ہے غائب ہو گئی، گردے صحیح ہیں پتھری پڑ گئی، خون صحیح ہے بلڈ کینسر ہو گیا، اور نماز کی توفیق ہے غائب ہو گئی، اللہ کی یاد میں رونا نصیب تھا غائب ہو گیا، بزرگوں کے پاس آنے جانے کی توفیق تھی غائب ہو گئی، تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا بھی مانگتے رہو کہ اے اللہ پناہ چاہتا ہوں نعمت کے چھن جانے سے، ہاں نعمت کو چھننے سے بھی پناہ مانگو کہ نعمت ظاہر نہ ہو جائے، اور وہ تحول عافیت کا، اور عافیت کے چھن جانے سے۔ زوال میں اور تحول میں ملا علی قاری نے فرق یہ لکھا ہے کہ نعمت کے زائل ہونے کے معنی ہے کہ نعمت چھن گئی مگر کوئی بلا نہیں آئی، نعمت چھین لیا مگر کوئی اور بلا نہیں آئی، اور تحول عافیت کہتے ہیں کہ نعمت بھی چھن گئی اور بلا بھی آ گئی، نعمت چھین کر کے کسی مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ فرق ہے دونوں جملوں میں، حدیث کے دونوں جملوں میں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک، یعنی عافیت میں نعمت چھن کر بلا سے بدل جاتی ہے، اور زوال نعمت میں خالی نعمت ظاہر ہوتی ہے، بلا سے اس کی تبدیلی نہیں ہوتی، مگر دونوں مصیبت ہے۔ وہ فجاعت نقمت کا، اور اچانک کوئی مصیبت آنے سے، وہ جمیع سخط کا، اور آپ کی جملہ ناراضگیوں سے۔ سبحان اللہ، اللہ مالک کے لیے مالک کی ناراضگی سے کس قدر بلاغت کے انداز سے پناہ سکھایا گیا کہ آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں۔ من جمیع سخط کا، بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی ناراضگی میں کیا حرج ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے مولانا کہ بڑا گناہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں